نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حق کے راستے میں ہر زمانے میں اہل حق کو مشکلات کا، آزمائشوں کا، دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے. جو انسانوں کے طبقے میں سب سے زیادہ عظمت و فضیلت، بزرگی اور برتری کے حامل، حق کے علم بردار بن کر وہ اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن راہ حق میں کیسی کیسی سختیاں انہوں نے جھیلی، کیسے مخالف حالات کا انہوں نے سامنا کیا. تصور بھی کر لیا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت حق کی پاداش میں آگ میں ڈالا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے خلیل کے حق میں گل و گلزار بنا دیا، اور جلانے کی جو صفت آگ کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ نے اس موقع پر اس سے وہ صفت سلب کر لی، اور کوئی گزند و نقصان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حال میں نہیں پہنچا. بستی چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اور کیسی دشواریاں ان کی زندگی کے اندر آئیں. بھائی ان کے کس طرح دشمن بنے، کیسے ان کو بازار میں غلام بنا کر فروخت کیا، اندھیرے کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا، ان کی زندگی سے کھلواڑ کیا گیا. اللہ رب العزت والجلال نے آزمائشوں کے اس دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا، اور پھر عزت کے آسمان پر آفتاب کی طرح چمکنے کا موقع ان کی مرحمت فرمایا. وہ بھائی جو ان کی دشمنی میں لگے رہا کرتے تھے، ان کو احساس ہوا کہ ہمارا یہ بھائی تو اللہ کا منتخب اور مقرب بندہ ہے،
بادشاہت کی شان سے اور نبوت کے مقام سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجیے، یہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم ہیں، ان کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، تابعین و تبع تابعین ہوں، ہر زمانے کے اہل حق ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو صبر و استقامت کے ساتھ سہنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ کی نصرت و مدد انسان کے شامل حال ہوتی ہے اور پھر راہیں اس کے لیے کھلتی چلی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ جلیل القدر اور عالی مرتبہ انسانوں میں کون ہو سکتا ہے؟ اولین و آخرین میں آپ کا ہم پلہ اور ہمسر کوئی ہے ہی نہیں، اور صبح قیامت تک کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے ان تمام صفات کمالیہ سے پیغمبر علیہ السلام کو مالا مال فرمایا تھا جو کسی انسان میں ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راہ حق میں مجھے جتنا ستایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کسی کو راہ حق میں اتنی آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا۔ مکی زندگی کا مطالعہ کیجیے پیغمبر علیہ السلام، اندازہ ہوگا کہ آپ نے کانٹوں پر چل کر نہیں، انگاروں پر چل کر وہ دور گزارا، لیکن جس مشن کو لے کر اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، مخالفتوں کی آندھیاں بھی اگر چلی، آپ اس مشن سے ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہوئے، مضبوطی کے ساتھ اسی مشن کو تھامے رہے، اسی تحریک کی قیادت کرتے رہے اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ حالات چاہے جیسے ہوئے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کی انجام دہی سے ذرہ برابر بھی کسی لمحے انحراف نہیں فرمایا، اور یہی کامیابی کی علامت و نشانی۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسی سازش کا ذکر فرمایا ہے جو دشمنان اسلام نے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف رچی تھی اور آپ کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اللہ نے دشمنوں کے راز کو فاش کر دیا اور اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرماتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کو ان ظالموں کے ہاتھوں سے نکلنے میں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ ان آزمائشوں کا ایک جز ہے جس کا سامنا پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مبارک و پاکیزہ زندگی میں فرمایا۔ کفار مکہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ پیغمبر علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے ہٹیں، اپنی تحریک کو چھوڑ دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام نہ کریں۔ سارے حربے انہوں نے آزما لیے، لالچ دے کر بھی دیکھا، ڈرا دھمکا کر بھی دیکھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے موقف میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ نہ آپ ان کی کسی لالچ والی پیشکش سے نرم ہوئے، متاثر ہوئے، اور نہ ان کے مظالم سے آپ کی حرکات و سکنات میں کوئی حرف آیا۔ ہر حال میں آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہے اور لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے رہے۔ جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ کسی بھی طرح پیغمبر علیہ السلام کا جادو تھم نہیں رہا ہے، بلکہ روز افزوں ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم جتنا دائرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کم کرنا چاہتے ہیں، اتنا ہی دائرہ پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو کفار مکہ کی ٹینشن بڑھنے لگی، اہل ایمان کا دائرہ بڑھتا تو ان کی ٹینشن بڑھتی۔
یہ تشویش کا شکار ہوتے کہ ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو شکست دینے کے لیے رات دن ایک کر دی، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، افرادی تعداد بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، ہر اعتبار سے ہم مضبوط ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ محمد کی تحریک ٹھنڈی نہیں پڑ رہی ہے اور یہ آگے ہی بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ لوگ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ اکٹھے ہوئے مشورہ کرنے کے لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کو آگے بڑھنے سے کیسے روکا جائے۔ جہاں اکٹھے ہوئے اس جگہ کا نام ہے دار الندوہ۔ کفار مکہ کا دماغ جمع ہوا، ذمہ داران جمع ہوئے یہ سوچنے کے لیے کہ آپ کو قدم آگے بڑھانے سے کیسے روکا جائے۔ آپ کے خلاف سازش رچنے کے لیے اجتماع ہوا، ایسا اجتماع جس میں پیغمبر علیہ السلام اور اہل ایمان کے خلاف سازش رچی جا رہی ہے، اس میں شیطان کی شرکت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان نے بھی اس میں حصے داری کی اور ایک شیخ نجدی کی شکل میں، ایک بوڑھے عرب کی شکل میں ان لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے۔ لوگ حالانکہ اسے جانتے نہیں تھے، لیکن اس نے اپنی بزرگی اور عمر کے بڑے ہونے کا سہارا لیا اور کہنے لگا کہ اس طرح کے مشوروں میں کچھ تجربے کار لوگ بھی ہونی چاہیے جو دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، حالات ان کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے میں تمہارے درمیان آ گیا ہوں، جو مشورہ ہوگا اس سلسلے میں بہتر رائے پیش کروں۔ چنانچہ مشورہ شروع ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم بڑھانے سے کیسے روکا جائے۔ ابو البختری نامی ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسے کمرے کے اندر مقید کر دیا جائے جس میں ایک چھوٹے سے سوراخ کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ کبھی کبھار کھانے پینے کی کوئی چیز کسی راستے سے ان تک پہنچا دی جائے اور ان کو اس کمرے سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ تنگ آ کر وہ دنیا سے چلے جائے۔ یہ رائے ابو البختری نے پیش کی۔ شیطان جو شیخ نجدی کی شکل میں مجلس مشاورت میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس رائے کی پرزور تردید کی اور کہنے لگا کہ اس سے کام بننے والا نہیں۔ اگر تم نے یہ طے کر دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں مقید کرنا ہے تو اس سے تمہارا کام نہیں بنے گا، اس لیے کہ محمد پر ایمان لانے والوں کی تعداد اگرچہ کم ہے لیکن ان کا قبیلہ مضبوط ہے، قبیلے کے لوگ اس کو گوارا نہیں کریں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کسی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے۔ ان کے جو برادری کی اور قبیلے کی عصبیت ہے وہ آگے آئے گی اور قبیلے کے لوگ ان کو نکال لے جائیں گے، اس لیے ایسی تجویز پاس کرو اور پیش کرو جس پر عمل ہو سکے۔ اس پر عمل نہیں ہو سکتا تو دوسری رائے آئی، اور یہ رائے پیش کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا ہشام ابن عمرو۔ اس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر کے شہر بدر کر دیا جائے، مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے اور مکے کی سرحدوں کو سیل کر دیا جائے، دوبارہ یہ مکے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ کوئی دوسرا اس رائے کے بارے میں اظہار خیال کرتا کہ شیطان بول پڑا اور کہنے لگا کہ یہ غلطی مت کر بیٹھا، ابھی تو مکہ والے ہی محمد کو نہیں سنبھال پا رہے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکل گئے اور وہاں انہوں نے اپنا پیغام عام کرنا شروع کر دیا تو ان کی زبان میں وہ شیرینی ہے اور ان کی شخصیت میں وہ مقناطیسیت ہے کہ سارا علاقہ ان کا گرویدہ ہو جائے گا۔ تم مکہ لیے بیٹھے رہو گے، محمد دنیا کی بادشاہت کرنے کے لیے آئے، ابھی تو وہ مکے ہی میں ہے۔
تم شہر بدل کر دو گے تو پورا علاقہ ان کی محبت کا نصیب ہو جائے گا. اس لیے یہ تجویز بھی قابل عمل نہیں ہے. اس پر اگر عمل کیا جائے گا تو تمہیں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا. تو تیسری رائے پیش کی ابو جہل نے، اور اس نے یہ کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ قریش مکہ کے جو قبائل ہیں، خاندان ہیں، ہر قبیلے میں سے ایک معزز شخص کو لیا جائے اور اس کو ہتھیار دیا جائے اور سب کے سب یکبارگی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور آپ کو زندگی سے محروم کر دیں. شیطان نے کہا کہ بس یہی رائے ایسی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں چھٹکارا مل سکتا ہے. اب اسی کی کوشش کرو کہ کس طرح پیغمبر علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے. گویا کہ آپ کے قتل کی سازش رچی گئی دارالندوہ کے اندر، اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ نوجوانوں کو تیار کر کے لایا جائے گا اور ایک بار کی پیغمبر علیہ السلام پر حملہ کریں گے تاکہ کوئی ایک قاتل قرار نہ دیا جا سکے، پوری جماعت پوری نظام قرار دی جائے تو کسی کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. کوئی فدیہ اگر لازم ہوگا تو سب مل کے ادا کر دیں. اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے قتل کیا جائے. ادھر کفار مکہ نے یہ مشورہ کیا، سازش رچی. ادھر اللہ رب العزت والجلال نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی رشدوانیوں سے، طے شدہ امور سے اور سازشوں سے واقف و باخبر کر دیا اور حضور پاک علیہ السلام سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اپنے بستر پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کروائیں اور خود آپ اپنے گھر سے راتوں رات تشریف لے جائیں اور اب آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونا ہے. گویا کہ ہجرت فرمانی ہے آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب. واقعہ تفصیلی ہے. حضور پاک علیہ السلام اللہ رب العزت والجلال کی ہدایت و رہنمائی کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور مختلف ہدایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں. ادھر کفار مکہ کے طے شدہ نظام کے مطابق آپ کے گھر کے باہر نوجوانوں کی ٹولی راستے کے دونوں کنارے آ کر اکٹھا ہو جاتی ہے اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ صبح ہو نبی پاک علیہ السلام معمول کے مطابق گھر سے نکلیں، ہم سب ایک بار کی حملہ آور ہوں اور آپ کا کام تمام کریں. اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ انہی ظالموں کے درمیان سے پیغمبر علیہ السلام اس طرح بحفاظت نکلتے ہوئے جاتے ہیں کہ جتنے لوگ راستے کے دونوں جانب کھڑے ہیں آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ان کو یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ پیغمبر علیہ السلام کے درمیان سے نکل کر چلے. وہ اللہ جو آنکھوں میں بینائی عطا کرنے والے ہیں وہی ان آنکھوں کو بینائی سے محروم بھی کر سکتے ہیں، بینائی سلب بھی کر سکتے ہیں. آنکھیں کھلی رہیں لیکن وہی آنکھیں دیکھ پائیں گی جو اللہ دکھوانا چاہتے ہیں، اور جس کو نہیں دکھوانا چاہتے ہیں چاہے جتنی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں وہ دیکھ نہیں سکتے. حضور پاک علیہ السلام پر حفاظت نکل گئے. صبح ہوئی اور پھر ان کو معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام تو یہاں ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کا تعاقب شروع ہوا. تفصیلی واقعہ ہے. حضور پاک علیہ السلام کے تعاقب میں بھی وہ کامیاب نہ ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب کافر لوگ منصوبے بنا رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ وہ منصوبے بناتے ہی رہے اور اللہ رب العزت والجلال نے جو منصوبہ بنایا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام اللہ کی قدرت سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے نکل گئے اور ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ ہمارا جو مطلوب تھا وہ ہمارے درمیان سے نکل گیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ راہ حق کے مسافر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ عالی مرتبت اور جلیل القدر اور اللہ کا مقرب کون ہوگا؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام کو بھی ایسی سازشوں سے دوچار ہونا پڑا اور ایسے حالات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس سے یہ پیغام دیا گیا قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو کہ اگر اللہ نے دولت ایمان سے نوازا ہے اور حق کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق بخشی ہے تو ہر طرح کے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل ایمان کو ہر زمانے میں تیار رہنا چاہیے۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حالات کی سختیوں کا مقابلہ کیا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی؟ ہمیں بھی حالات کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان حالات سے کامیابی کے ساتھ باہر نکالنے کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بزرگان دین نے اختیار فرمایا۔ کیا طریقہ ہے؟ سب سے بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ پر کامل توکل و اعتماد اور بھروسہ انسان کو ہونا چاہیے۔ جب انسان صحیح راستے پر گامزن ہوتا ہے تو دشمن کتنی ہی سازشیں کر لے، حقیقی اعتبار سے وہ سازشوں میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جیت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ نے حق کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد اور بھروسے کی کیفیت کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ باطل کی جو سازشیں ہوتی ہیں وہ وقتی اور عارضی ہوتی ہیں اور سچائی کو بالآخر کامیابی ملتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے لوگ سچائی پر جمے رہیں۔ باطل کی سازشیں وقتی اور عارضی ہوتی ہیں اور حقیقتاً سچائی کو بالآخر کامیابی ملتی ہے۔ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، ایک وقت آتا ہے کہ اندھیرا چھٹتا ہے اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ رات لمبی تو ہو سکتی ہے، رات کا اندھیرا طویل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ رات ہی رات رہے اور صبح نہ۔ حالات کی سختیاں آئیں گی لیکن بالآخر کامیابی انہی کو ملے گی جن کو اللہ نے سچائی کا ساتھی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق بخشی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شر میں خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ حالات کی سختی ظاہری احوال کے اعتبار سے شر ہے، لیکن اہل ایمان کو ہر شر کے اندر خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام
مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، مجبور ہیں آپ مکہ مکرمہ چھوڑنے پر، وطن سے دور نہیں جانا چاہتے، وطن کی محبت آپ کے دل میں پائی جاتی ہے، رخصت ہو رہے ہیں تو مڑ مڑ کر مکہ مکرمہ کو محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، جی نہیں چاہتا جانے کے لیے لیکن اللہ کا حکم ہے اس لیے جانا۔ بظاہر مکہ چھوڑ کر جانا اچھی چیز دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اللہ نے اس ظاہری شر کے اندر ایسے خیر کو مضمر فرمایا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد اہل ایمان کو جو طاقت حاصل ہوئی، ان کو جو استحکام حاصل ہوا، ان کو جو مضبوطی حاصل ہوئی، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اہل ایمان اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو مکے کو چھوڑ کر جانا جو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اللہ نے اس کے اندر خیر کو پوشیدہ رکھا تھا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کو تم ناپسند سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی کو چھپا رکھا۔ آپ اپنے ملک کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، کیسے کیسے حالات اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں پر آئے، اسلام دشمن طاقتوں نے کس طرح مسلمانوں کو زیر کرنے کی، دبانے کی، نیست و نابود کرنے کی سازشیں رچی اور کوششیں کی۔ 1857 کے بعد تو اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا وجود ایک ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہو گیا۔ تیز و کند ہوا کا کوئی جھونکا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چراغ کو گل کر سکتا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ حالات ناقابل بیان تھے، تصور کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن انہی سخت حالات میں اللہ نے اہل ایمان کو ایسے فیصلے کرنے کے مواقع میسر فرمائے جو آنے والی نسلوں کے لیے خیر کا باعث بنے۔ 1857 کی ناکامی کے بعد ہی مدارس کا جال بچھانے کا پلان بنایا گیا، منصوبہ بنایا گیا۔ قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، علاقے علاقے، مکاتب کی دامپیر ڈالنا طے کیا گیا۔ اس فیصلے پر عمل ہوا اور پھر سارے ملک کے اندر جب مکاتب و مدارس کا جال بچھایا گیا تو اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے دین و عقیدے کی حفاظت کا بندوبست ہوا، بلکہ ان مدارس سے وابستہ ایسے افراد تیار ہوئے جو اسلام دشمن طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے اور ان سے لوہا لینے والے تھے، اور آگے چل کر انہوں نے ہی دشمنان اسلام کو دھول چٹائی اور اس ملک سے بوریا بستر باندھ کر نکلنے پر مجبور کی۔ شر سے خیر اللہ نکالتے ہیں۔ حالات کی سختی اہل ایمان کے سامنے آئی تو کروٹ لی گئی، فیصلہ کیا گیا، اور اس فیصلے میں اللہ نے خیر کو مضمر فرمایا۔ اس کے نتائج آج تک نسلیں دیکھ رہی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ زمانے تک دیکھیں۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات تو آتی ہیں، لیکن ان مشکلات سے گھبرانا نہ چاہیے، بلکہ ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، حکمت کے ساتھ قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور ایمان کی بنیادوں سے اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں دائیں بائیں نہ کرنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن اللہ کی نصرت و مدد انسان کے شامل حال ہوگی اور حالات کے بعد چھٹیں گے اور کامیابیاں اس کے لیے مقدر بنے گی۔ موجودہ حالات بھی ملک میں بسنے والے اہل ایمان کے لیے سخت ہے، لوگ تشویش کا شکار ہیں، اپنی شناخت اور پہچان کی بقا کا مسئلہ ہے، ایسی ایسی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے کہ جس میں مبتلا ہو کر اہل ایمان اپنی دینی اور ایمانی تہذیب و
شناخت اور پہچان سے محروم ہو سکتے ہیں۔ عصری تعلیمی اداروں میں وہ گیت پڑھنے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے جو اسلامی معتقدات کے منافی ہے، دینی بنیادوں کے خلاف ہے۔ نقاب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے پر روک لگائی جا رہی ہے۔ مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے دشوار کیا جا رہا ہے۔ حالات سخت ہیں، لیکن ہم ملک کی تاریخ پر روشنی ڈالیں، اس سے کہیں زیادہ سخت حالات کا سامنا ہمارے اکابر و بزرگان دین نے اسی ملک کے اندر کیا ہے، اور وہ مضبوطی کے ساتھ دین کی بنیادوں پر جمے رہے۔ حالات کے بادل چھٹے اور اللہ نے مذہبی آزادی کے ساتھ ایک طویل عرصے تک اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ حالات کے یہ بادل بھی چھٹیں گے۔ وہ دن دور نہیں کہ جو لوگ اپنی طاقت کے زوم میں آ کر ملک میں بسنے والے اہل ایمان کو مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے سے محروم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ طاقت میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، صبح کی روشنی رونما ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ظالم آئے، لیکن آج دنیا ان کا نام لینے والی بھی نہیں، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں۔ آئے اور چلے گئے، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، ناانصافیوں کا ماحول عام کیا، منمانی کی، جو چاہا کیا، لیکن ایک عرصے تک ہی تو وہ یہ کر سکے، اس کے بعد چلے گئے۔ موجودہ زمانے کے بھی جو ظالم ہیں وہ بھی متعینہ وقت تک دنیا میں ہیں، جب اللہ چاہیں گے دنیا چھوڑ کر جائیں گے، حالات تبدیل ہوں گے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہر حال میں مضبوطی کے ساتھ دین کی بنیادوں پر جمے رہنے کی، اسی میں کامیابی پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور مستقبل میں بھی کامیابی اسی شرط کے ساتھ ملے گی۔ قرآن پاک میں تو اللہ نے کھول کر تصویر بیان فرما دی، ارشاد فرمایا گیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے مال میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا، اور تمہاری جان میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ مالی نقصان سے بھی دو چار ہونا پڑے گا، جانی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور مشرکوں کی زبان سے، اسلام دشمن طاقتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی زبان سے تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ لوگ طعنے دیں گے، مسلمان ہونے کی بنیاد پر مختلف ناموں سے پکاریں گے۔ آپ جانتے ہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، کس کس انداز میں ٹارچر کیا جاتا ہے، کیسے ذہنی طور پر زد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا، تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، تیار رہنا۔ جانی نقصان کا بھی سامنا ہوگا، مالی نقصان سے بھی دو چار ہونا پڑے گا۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ اخیر میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اللہ رب العزت والجلال
مضبوطی کے ساتھ مخالف حالات میں دین کی بنیادوں پر جمے رہنے کی بدولت کامیابی سے مالا مال فرمائیں گے اور عزت و سرفرازی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حالات کے سلسلے میں فکر مند تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن مایوس اور ناامید نہ ہونا چاہیے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ مشکلات میں گھرتے تھے تو کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب کوئی سخت قسم کا حادثہ، واقعہ، مشکل آپ کی زندگی میں پیش آتی تو آپ آسمان کی طرف نگاہ فرما کر خاص طور پر یہ دعائیہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ، اے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، نظام کائنات کو تھامنے والی ذات، میں آپ کی رحمت سے نصرت و مدد کا سوالی ہوں۔ میں آپ کی رحمت کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ ان الفاظ کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے فریاد کیا کرتے ہیں۔ تو حالات سے مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، کبیرہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ فکر مند ہونا تو فطری چیز ہے، ہونا بھی چاہیے۔ مقابلے کے لیے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور امید و یقین سے سرشار رہنا چاہیے۔ امید و یقین سے سرشار رہنا چاہیے کہ کامیابی اہل حق ہی کو ملتی ہے، جن کے دلوں میں نور ایمانی ہے۔ اللہ بالآخر کامیابی انہی کے لیے مقدر فرماتے ہیں۔ اس لیے امید و یقین سے سرشار رہنا چاہیے، عزم و استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مشورے سے اقدامات کرنے چاہیے، اور ایک دوسرے سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر بدگمانی ہمارے درمیان عام ہوگی تو ہماری طاقت منتشر ہو جائے گی، ہم متحد نہیں ہو پائیں گے۔ اتحاد کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سلسلے میں حسن ظن اور اچھا گمان رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ اسی کیفیت و جذبے کے ساتھ ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان سخت حالات میں اللہ پاک ہمیں وہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہو۔ اگر نقاب کے ساتھ ہماری بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے خیر کا پہلو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے طور پر ایسے تعلیمی ادارے بچیوں کے لیے قائم کریں جس میں اسلامی ماحول میں بچیوں کو تعلیم دینے کا نظم ہو۔ وہی تعلیم جو ان تعلیمی اداروں کے اندر دی جا رہی ہے جہاں نقاب پر پابندی عائد کی گئی ہے، اگر ہم اسلامی ماحول میں اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گے تو پھر ہمارے تعلیمی ادارے ہوں گے تو کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا کہ ہم کسی خلاف شرع عمل کو اس کے اندر رائج کریں۔ یہاں اس کا توڑ یہی ہے کہ ملت کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، سرمایہ دار حضرات ہیں، جن کو اللہ نے اصحاب مال بنایا ہے، وہ اس سلسلے میں فکر کریں اور ایسے تعلیمی ادارے بچوں اور بچیوں کے قائم کریں جہاں اسلامی ماحول میں ہر طرح کی تعلیم بچوں اور بچیوں کے لیے دینے کا نظم ہو، تو ہم اپنی نسلوں کو ان حملوں سے بچا سکتے ہیں جو اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے ہم پر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی عزت باری تعالی ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.